السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دل کی آواز۔ پیارے بچوں، اردو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اردو گرامر آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اردو گرامر نہیں آئے گا تو ہم اچھے سے اردو نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اردو گرامر سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا سیکھنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ الفابیٹ۔ پیارے بچوں، انسان بولتے وقت اپنے منہ سے جو آوازیں نکالتا ہے اور ان آوازوں کو پہچاننے کے لیے جو علامات کاغذ پر لکھی جاتی ہیں انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے کہ حروف تہجی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو بھی ہم بولتے وقت اپنے منہ سے آوازیں نکالتے ہیں اور ان آوازوں کو پہچاننے کے لیے جو علامات کاغذ پر لکھی جاتی ہیں انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ جن حروف سے کسی زبان کے الفاظ بنتے ہیں انہیں اس زبان کے حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو زبان کے حروف تہجی درج ذیل ہیں، یعنی جن بھی حروف سے کسی بھی زبان کے الفاظ بنتے ہیں انہیں اس زبان کے حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب اردو زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ درج ذیل مطلب جو نیچے دیے گئے ہیں، الف سے یا تک جو ہوتے ہیں یہ حروف تہجی ہوتے ہیں۔ اب حروف تہجی یہ مفرد حروف ہیں، اور اس میں جو ہے حروف تہجی کے اندر کچھ مرکب حروف بھی آتے ہیں جو دو لفظ مل کر کے بنتے ہیں، جیسے با اور ہا مل کر کے کیا بنتا ہے؟ بھا۔ تو ان حروف میں کل 36 حروف اب اردو زبان کے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں کئی زبانیں مخلوط ہیں۔ مخلوط مطلب ملی جلی ہوئی ہیں۔ اردو زبان میں کئی زبانیں ملی جلی ہوئی ہیں۔ اس میں اردو، فارسی اور ہندی و سنسکرت کے حروف شامل ہو کر ہی اردو زبان عمل میں آئی ہے۔ یعنی یہ جو اردو زبان ہے اس کے اندر عربی کے حروف، فارسی حروف اور ہندی اور سنسکرت کے حروف بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ 14 جو مرکب حروف ہیں یہ سارے ہندی زبان سے اردو نے گود لیے ہیں۔ 14 جو مرکب حروف ہیں، جیسا بھی ہم نے بتایا ہے، با اور ہا مل کے بھا بنتا ہے، پا اور ہا مل کے فا بنتا ہے، تا اور ہا بن کے تھا بنتا ہے۔ تو یہ ہندی حروف ہیں جو کہ اردو زبان نے ہندی زبان سے گود لیے ہیں، اور اب یہ اردو میں ہی گنے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کمپلیٹ ہوا ہے، جو پورا ہوا ہے۔ آگے آپ کو کچھ مشق دی گئی ہیں، آپ چاہیں تو اسی سبق سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔